کہ عورتوں کی امامت کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک عورت کو مقرر کیا تھا، تو عورت کی امامت کا بالکل پڑھائیں، ضرور پڑھائیں. اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ عورت جب امامت کرے گی وہ اسی صف میں سینٹر میں کھڑی ہوگی، اپنی دائیں بائیں اور عورتوں کو کھڑا کر. اس میں یہ نہیں ہوگا عورت آگے ہوگی اور پیچھے وہ عورتوں کی صف ہوگی، بلکہ وہ اسی پہلی صف میں درمیان میں. جی نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال ہے، کیا مرد و عورت کی نماز کی جماعت ایک ہی صف میں ہو جائے گی اگر درمیان میں صرف کپڑے کے پردے سے پردہ کیا ہو؟ نہیں جی، نہیں ہوگی. بخاری مسلم میں واضح موجود ہے کہ عورتوں کی صف آخری ہوگی، اس سے پھر قریب والی صف امام کے بچوں کی ہوگی، اور پھر مرد. ایک صف میں نہیں ہوگی، ایک صف میں نہیں ہوگی. ہاں اگر ایک پوری ایک جگہ علیحدہ بنائی ہوئی ہے نا عورتوں کے لیے آج کل پردے کے اعتبار سے، تو وہ پھر اجتہادی مسئلہ ہے. جس طرح میں نے اسلام آباد میں دیکھا ہے کہ وہ بلڈنگ میں ایک پارٹیشن کر کے انہوں نے عورتوں کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، مردوں کو سائڈ. تو ظاہر ہے اس میں تو عورتیں پہلی صف میں بھی آ جاتی ہیں، لیکن وہ صف علیحدہ سے صف شمار کی جائے گی کیونکہ وہ بلڈنگ کی علیحدہ ہے، پریمیسز علیحدہ ہے، اور مجبوراً ہے ظاہر ہے اس طرح. تو اس طرح کے کیس میں تو ہو جائے گی. لیکن میں اس پردے سے یہ سمجھوں کہ شاید اور مرد کھڑے ہیں اور ساتھ ہی پردہ ہے ایک کپڑے کا ٹنگا اور ساتھ ہی عورتوں کی صف شروع کی ہے، وہ تو پھر کوئی بھی چھیڑخانی بھی کر سکتا ہے، بہت خطرناک معاملہ. اگر پردے سے مراد پوری پارٹیشن ہے پھر کوئی مسئلہ پھر ہو جائے گی. ہاں جی، یہ مسئلہ جو وہ ام ورقہ والی حدیث موجود ہے جی صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد کے اندر، کہ ان کی ڈیوٹی نبی علیہ السلام نے لگائی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھایا کرتی تھی. اور وہ آج کل غامدی صاحب کا بھی کلپ، شکر ہے غامدی صاحب کا نام نہیں لیا، غامدی صاحب کچھ کرتے ہیں تو وہ مجھے وکالت کرنی پڑتی ہے، تو میں کسی کا وکیل نہیں ہوں. ان کی آدھی بات درست ہے کہ عورت امامت کروا سکتی ہے، لیکن کس کی؟ اپنے گھر والوں کی اور عورتوں کی. اگر ان کے گھر میں، یعنی ظاہر اس وقت نیا نیا اسلام پھیلا تھا، گھر میں لوگوں کو قرآن ہی کم آتا تھا. اگر کوئی ایک عورت زیادہ بڑی عالمہ ہے، اس کے خامد کو اتنا علم نہیں ہے دین کا، نہ قرآن اسے زیادہ آتا ہے، تو وہ اگر گھر میں امامت کر لیتی ہے محرم کے اندر ہی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عورت کر سکتی ہے امامت. لیکن اگر آپ کہیں گے عورتوں کو امام مسجد بنانا شروع کر دیں ہم، تو یہ تو بات غلط ہے. اس کی وجہ یہ کہ امت کا اجماع ہی نہیں سے ٹرانسفر کر رہا. ویسے تو یعنی غامدی صاحب ہر چیز میں عملی تواتر اجماع کو لیتے ہیں، ادھر اجماع کہاں بھول گئے کہ امت کا اجماع اور عملی تواتر ہے کہ مرد ہی ابھی تک امامت کرواتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغمبر عورت نہیں بنائی ہے، کیونکہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے نا. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم بنائے گئے. عورت کس طریقے سے مطلب مسجدوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ پھر عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے قرآن پاک میں، عورت کے زیور کی چھنکار باہر سنائی نہ دے. نبی کی بیویوں سے زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، ان کو کہا گیا کہ تم کوئی لجاجت کے ساتھ بات نہ کرنا، کہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے تو وہ کوئی سکینڈل چلانا شروع کر دے. تو بات سختی کے ساتھ کرو، پردے میں کرو. جب یہ ہے تو اسلام کے تو مزاج میں، جو غامدی صاحب کے اپنے استاد امین احسن اصلاحی صاحب جو کہتے ہیں مزاج رسول، تو مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہی ہے کہ عورت امامت نہیں کروائے گی. تو میرا مسئلہ نمبر 161 بھی ہے 2 گھنٹے کا، عورتوں کے پردے کے احکام. عورتیں اذان دے سکتی کہ نہیں، اقامت کر سکتی کہ نہیں، نماز کا طریقہ کیا ہے، اور طواف کعبہ میں وہ 3 چکروں میں رمل کریں گی کہ نہیں، صحیح کے دوران دوڑیں گی کہ نہیں. یہ سارے مسائل میں نے اس حوالے سے کور کیے ہیں. تو عورت امامت کر سکتی ہے اپنے گھر والوں کی اگر وہ قرآن زیادہ جانتی ہے، البتہ پبلکلی نہ جائے، ظاہر ہے اس کی تو آواز کا بھی پردہ ہے. اور عورتوں کی امامت کروائے اس پہ تو اجماع. لیکن اس میں پھر جو ہے وہ میں نے اس میں میرا کلپ بھی دادا سے ریکارڈڈ ہے کہ اس میں وہ پھر وہ عورتوں کی صف کے اندر ہی کھڑی ہوگی، وہ آگے سے علیحدہ سے نہیں کھڑی، اسی صف کے اندر کھڑی ہوگی، امامت کروائے. باقی یہ جو آج کل امریکہ اور یورپ میں فتنہ آیا کہ آگے عورتیں کھڑی ہیں، پھر وہ ویڈیوز بھی بنوا رہی ہیں پیچھے. یعنی ایک عورت کی آواز اگر خوبصورت ہے تو وہ مرد جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی خوبصورتی میں گھوم رہے گا. وہ نماز انہیں کھیت مٹی پڑھنی ہے. پھر عورتوں کے ساتھ نیچرلی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کو پیریڈز آ جاتے ہیں، نماز کے دوران بھی آ سکتے ہیں، تو پھر وہ کسی سے کسی پیچھے اور مرد کو ہاتھ سے پکڑ کے آگے کرے گی، مطلب پاسبل نہیں ہے نا. تو یعنی یہ اسلام کے کلچر میں نہیں چیز بیٹھتی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پبلکلی آ کے امامت کریں. گھر کے اندر اگر وہ صرف محرم رشتہ داروں میں امامت کر لیتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عورتوں کی امامت کرتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جواز اس کے اندر موجود ہے. لیکن وہ والا جو مسئلہ ہے نا کہ جی وہ مردوں کی امامت کروائے اور جا کے مسجدوں میں عورتوں کو امام رکھنا شروع کر دیا جائے، تو یہ بالکل اجماع امت کے خلاف ہے. میرے نزدیک یہ امت کی ایجاد کردہ بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے کہ عورتوں کو مسجد کا امام بنایا جائے. یہ بدعت ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، آپ سب اتنے الفاظ شیخن کبیرہ، اس میں بھی انہوں نے نماز کیا اس میں الفاظ ضعیف، انہوں نے نماز پڑھی یا ام ورقہ میں نہیں. چلے وہ دارہا کے الفاظ ہیں، وہ ہو سکتا ہے شیخن کبیر ان کا رشتہ دار ہی ہو کوئی، ان کا یعنی اس زمانے کی کیٹاسٹرافک کنڈیشن کو آپ سمجھ نہیں سکتے. جہاں پہ میرے بھائی 5-6 سال کا معاذ ابن جبل امامت کروا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اتنا قرآن کسی کو نہیں آتا تھا نا. تو آج کے حالات و واقعات میں آپ دیکھیں چیزوں کو سمجھنا، اس وقت نیا نیا اسلام آ رہا تھا، لوگ چیزیں سیکھ رہے تھے.
اب بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص آیا مسجد میں، اس نے کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ بچے کی بچپن سے تربیت ہوئی ہے. اس وقت نیا نیا اسلام آیا ہے تو لوگ آستہ آستہ لرن کر رہے تھے، پھر آپ نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ مسجد میں یہ کام نہیں کر. تو آپ ان حالات و واقعات میں بھی چیزوں کو لے کے دیکھیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی. اس کے بعد جب اس چیز کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے نا، جو چیز اسٹیبلش ہوگی وہ ایز اے دین. ایک اسپیسیفک کیس سے آپ یہ معاملہ نہیں لیتے. وہ اسٹیبلش تو میں بتا رہا ہوں اجماع ہے، ہمیں دکھائے نا، مطلب کہ ایک روایت کو لے کے آپ اجماع کو. میں نے پہلے بھی بتایا کہ امام شافعی نے کتاب الام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی ہو اور اجماع امت سے ٹکرا رہی ہو، وہ حدیث چھوڑ دی جائے گی، وہ منسوخ تصور کی جائے گی اور اجماع امت کو دی جائے گی. اور یہاں پہ تو کلیئر بھی کوئی نہیں ہے، چاہے جائے کہ ایک ام ورقہ کی ایک اکلوتی جو وہ غریب حدیث کو لے کے تو آپ پورے اجماع کا انکار کرنا شروع کر دیں. اجماع امت اور عملی تواتر کو تو غامدی صاحب خود جو ہے حدیث کے اوپر پرائرٹی دیتے ہیں. حدیث کیا، وہ تو حدیثوں کے اوپر پرائرٹی دے دیتے ہیں. اور یہ تو ابو داؤد کی ایک روایت ہے ہماری، وہ مین سٹریم کی بخاری مسلم میں بھی نہیں آئی ہوئی، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ایمبیگوس مب ہے. اور میں نے بتا دیا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو سکتی ہے. دارہا کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے مراد احاطہ ہے. احاطہ ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مطلب اور کوئی قرآن کا علم والا بندہ ہی موجود نہ ہو، تو وہ اپنے محرم لوگوں کو پڑھا رہی ہوں. تو اس طریقے سے نہیں یہ معاملات. رزلٹ نکالنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹ دلیل چاہیے. کیا سرائیوں سے تو آپ کچھ سے کچھ رزلٹ نکال دیں گے. لوگ پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سی بات لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی اے ہو گیا ہوگا. جس طرح ہمارے وہ اہل حدیث بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مسجد میں آئے تو آپ فوراً چلے گئے، صحیح بخاری میں حدیث. پھر آپ آئے، آپ نے فرمایا کہ میں بھول گیا تھا، میں جنبی تھا، غسل فرض تھا مجھ پہ، میں غسل کرنا بھول گیا تھا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے. یعنی آپ اسی حالت میں آ کے آپ نے فجر کی نماز پڑھائی. تو اس سے اہل حدیث نے پتہ کیا رزلٹ نکالا ہے، کہتے ہیں اس سے پتہ چلا آپ نے ننگے ساتھ نماز پڑھائی ہے. یار بالوں میں سے اگر پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے تو وہ جو صحابی روایت کر رہا ہے وہ بھی تو کہہ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگے سر تھے. وہ قطرے تو ٹپکیں گے کیونکہ آپ نے زلفیں رکھی ہوئی تھی اور زلفیں یہاں تک ہوتی ہیں. تو آپ نے پگڑی بھی پہنی ہو تو بال پانی یہاں سے ٹپک رہا ہوگا، یہاں سے تو نہیں ٹپک ٹپک کے ایسے گر رہا تھا. واٹ نانسنس دس. یعنی آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کیا رزلٹ نکالنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ رزلٹ اس طرح ہوتا نہیں ہے. خود کیا سرائی نہ کرے. تو یہ بالکل بیوقوفی ہے، نان سینس کہتے ہیں بیوقوفی کو. بیوقوفی ہے اس طرح کے رزلٹ نکالنا. بات یہ ہے کہ صحابہ کرام 20 پڑھتے تھے، تو اس میں بخاری مسلم کی 20 تو نہیں 2 حدیثیں امتاد ہیں. صرف ان کے کہنے سے ہو جائے گا، اجماع چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے. کہتے ہیں ہماری دلیل ہی ہے جی جی عام یا تراویح نہ پڑھو یا 20 پڑھو. اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو. جی جی پہلے تو سنیوں سے لڑ لیں پھر شیعوں سے بھی لڑتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس روح عرض پہ حدیث کی پہلی کتاب ہے الموطا امام مالک. جی بالکل. امام بخاری کے بھی دادا استاد ہیں، دادا نہیں پردادا استاد، کیونکہ امام بخاری شاگرد ہیں احمد بن حنبل کے. احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد. امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے، بریلویوں کی الموطا امام مالک اٹھا لیں، ٹھیک ہے نا جی، اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں. بلکہ یار وہ الموطا امام مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی، لے کے آئے طاہر بھائی، وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی ہوئی ہوگی، الموطا امام مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے. یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی ہوئی ہے. ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لے. یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگا ہوں، الموطا امام مالک جی شبیر بدرس کا. روح عرض پہ پہلی کتاب ہے جس میں حنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے. ایک تو یہ کہتے ہیں صحابہ 20 پڑھتے تھے، دوسرا حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. دو یہ جھوٹ پار ہو جان گے جی. اے دکھاؤ جی الموطا امام مالک انہوں نے. ویسے میں نے مسئلہ نمبر 20 دنیا میں تراویح کے اوپر سب سے زیادہ میرا ہی لیکچر دیکھا گیا، اس لیے اب جب تراویح پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹو ساتھ لگاتے ہیں. آپ لکھیں یوٹیوب پہ تراویح 8 یا 20، لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے، مور دین 4 لاکھ، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو شاید ملینز تک پہنچ چکی ہوں. اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدرس کا ہی آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں، الموطا امام مالک کا. حضرت عمر نے 11 رکھتے شروع کرائی ہیں. صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکھتے لوگوں کو تراویح پڑھائیں. اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے. امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں سائب ابن یزید صحابی. سند بڑی سیدھی سی ہے. امام مالک سکہ اور صدوق. امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول سائب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے. اور محمد بن یوسف کی سائب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے. اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی. ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں. اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے. یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں. میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے. ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے،
اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی, پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں. نمبر کون سے علی بھائی؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں الموطا امام مالک میں, شبیر بدس کی. ٹھیک ہوگا جی. سنیں, صاحب ابن یزید سیابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا. مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے. قیام اللیل کا لفظ ہے, تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا, اصل لفظ ہے قیام اللیل, اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان. یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے. اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک, الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں, مسند احمد بھی شامل کر لیں, لے کے ہیں وہ روایت. یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ. پہلے تو یہ مانا ہے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں, ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہے, عائشہ کی بھی. میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, تراویح 20 یا 8, میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے. فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا, ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں. الموطا امام مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا, بند کمرے چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو. انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکھتے نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے, کوئی مسئلہ نہیں, نفلی نماز ہے. آپ نے 20 فکس کی, غلط ہے. نبی علیہ السلام کی رمضان یا غیر رمضان 11 رکھتے ہوتی تھی. تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے, 41 بھی ثابت ہے, زیادہ بھی ثابت ہے, پڑھیں. ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں, اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو آمین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں, ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں, ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں. نال ٹھوس ہو جان گے, سا ہی نہیں نکلے گا. انہوں نے دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا. ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں, باقی پورے سعودیہ میں مکے مدینے میں بھی, ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹنس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی, اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے. پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر, ارمین میں ہوتی ہے, اور وہاں بھی 11 رکعت شروع کرائی تھی سعودی حکومت نے. بعد میں انہوں نے پنگا کیا, یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے, تو انہوں نے پھر 2 امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے. ان کے جو فتوے ہیں نا امام کعبہ, یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ, امام کعبہ کے فتوا بتائیں نا کیا ہے, 11 رکعت کے اوپر ہے یا 20 کے اوپر ہے. تو بال فی الحال تو ایک جھوٹ تھا, ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کا جھوٹ تھا کہ حضرت عمر نے 20 شروع کرائی. میں نے الموطا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے 11 شروع کروائی. ٹھیک ہے جی. اس سے آگے ایک اور روایت ہے یزید بن رومان والی, اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 20 پڑھتے تھے. وہ اس سے آگے ہے, اس میں روایت ہے. سند صحیح نہیں, سند کوئی نہیں. یزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا, منقطع روایت ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کل کوئی پبلک کو دھوکہ دیں گے علی نے ساڑی علی نہیں دسی, علی نو پتہ نے تواڈے علیاں, اور یہ تواڈے علیاں نو پہلے میرے علی ہونی سن, مینو پتہ نہیں سی کہ وہ تواڈے علیاں نے, اس واسطے میرے علی ہونی سن. ٹھیک ہے نا جی, ہن نہ تواڈے علیاں نے میرے علیاں. اچھا, آپ شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیعہ بھی بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے غامدی صاحب بدعت کہتے ہیں, اور آپ کے مولانا ساق صاحب بھی بدعت کہتے ہیں. شیعہ کے تو صرف کندھے پہ رکھ کے نہ چڑھائیں. نہیں, غامدی صاحب بدعت. جی جی, غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے, ان کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے. غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا کہ تراویح علیحدہ سے کوئی نماز نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام پہ نماز فرض تھی, یہ نفلی نماز ہے, پڑھ لیں تو ثواب. غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے, میں اس کلپ کے ساتھ ہوں. جب آپ نیریٹو اتنا جعلی کھڑا کریں گے نا تو کاؤنٹر نیریٹو اسی طریقے سے آئے گا. جب آپ اپنی پبلک کو یہ کہیں کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا, تو سر پھر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سرے سے نماز ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی؟ اور رمضان میں 5 ہوتی ہیں 6 ہوتی ہیں 5, تو تراویح سرے سے نماز ہی نہیں ہے, تو نفلی نماز ہے. اور یہ تو بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو, علیحدہ سے پڑھو. ہم بھی, حضرت عمر نے بھی جو صحیح بخاری میں آتا ہے تراویح شروع کرائی ہے, حضرت عمر نے تو خود پڑھی نہیں جماعت سے. انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے, اس لیے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں. اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے 40 منٹ کے کلپ پہ کی ہیں, میرا ٹائم نہ ضائع کریں, اگلا سوال کریں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ جو ہیں 20 رکعت پر متفق ہیں, اور 1400 سال. او یار کہاں سے متفق ہیں, یہ امام آ گیا, بات ختم ہوگی سر, چھوڑ دیں. 1400 سال سے ہم سر بات ہی ختم ہو گئی, چاروں بات ہی غلط ہو گئی کہ آخری بات, وہ انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے, اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا کہ تسی منو چھیڑ رہے ہو, تانوں پتہ ہے میں بزرگاں دا مخالف ہاں, اس واسطے تسی منو ٹریگر کر رہے ہو. منو روزہ لگیا ہے, 15 منٹ رہ گئے نے, منو بزرگاں دے تے نہ چڑھاؤ. ٹھیک ہو گیا. انڈیویجول پہ تو شیعہ اے سوال دینا نا اپنے سوال جواب میں رکھیے گا, ابھی نہ چھیڑے مجھے. اس ٹائم میں کھادا پیتا ہونا نا, پھر میں
کر لانگا توڑے نا دو ہاتھ. اچھا لیکن اس میں پہلے نجی چینل چھاڑ دو, ایسا رنگ والا نجی چینل ہے, اے دیکھ لے تیرے رنگ والی میں دکھائی نجی چینل تیرے رنگ والی ہے. اچھا ایک گل سن, مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا, ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا, ہوں رہے گا یہ 3. پہلے 4 دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا. پہلے کہنا نہیں ہوگا ساڑھے کو غلطی ہو گئی ہے. اور میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے, اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوا ہے انہوں نے, اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں. میں نے دیکھا اہل حدیث کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں. آج تک اہل حدیث نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہوئے تو 8 پڑھ کے نکل آیا کریں. الٹا اہل حدیث علماء یہ کہیں گے آپ 20 والوں کے پیچھے جاتے ہیں تو 20 پوری پڑھ کے اصل مقصد قرآن سننا ہے, اور یہی میرا بھی موقف ہے. یہ ایک اصولی بات آپ سے پوچھنا, نفلی عبادت جماعت سے کرنا بدعت ہے یا نہیں, یہ بات سنت ہے, بدعت کیوں ہے؟ میرا اس کے اوپر بھی کلپ ہے, میں تو کہتا ہوں لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائیں. اگر کسی نے تراویح فرض کے درجے پہ بنا دی ہے, نبی علیہ السلام نے 3 دن جماعت سے پڑھی نا, وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ عالم نے ایک تقریر کی وہ کہتا ہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آ کے کھڑی ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پڑھانی ہوتی تو جامعہ مسجد میں تشریف لے جاتے, وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈانٹ کے نکال دیا, تو یہ سنت کہاں سے؟ ڈانٹ کے نہیں, وہ اس طرح نہیں تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے, اور آپ نے غضبناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے. آپ نے بتایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو, اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے. تو الفاظ کے چناؤ میں ایک نقطے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے, اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے, اور قل سے کل, اور قلب سے قلب بن جاتا ہے. تو وہ بات میں نے اس لیے آپ کو پہلے ایک جملہ بولا تھا کہ 50 منٹ کا مقدمہ 5 منٹ میں آپ کو کیسے سمجھاؤں. آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراویح 8 یا 20, 8 ڈیجٹ میں 20 میں. دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراویح کے اوپر اس سے زیادہ دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے. جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا, جڑا بغیر فرقے والے سارے نے دیکھا ہوا ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس بھی پڑھ لیجئے گا, آپ کو پتہ چل جائے گا. اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے, اور جیسے ہی زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں, مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں. اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں. دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں, کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں. اور جیسے ہی زور عرصہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا, تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ساڑھے کپڑے پلیدنے, پلیدو کپڑے پلیدنے, مسلمان اور کپڑے پلید, اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے, اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے, لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے, قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے. یہ قرآن کا حکم تھا نا, سورہ روم آیت نمبر 31, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. دیکھنا نماز کو قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا. قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے, اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے, یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی. اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں, کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو, اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی. تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی, پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے, صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے, باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں, یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں.
یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں سرکار؟ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار. یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس رات سے گزرنے کے لیے قرآن میں آیا نا وہ نور. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے. فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا. ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. محبوب تو پہلے ہی بتا گئے ہیں کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں. اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں ہی لکھا رہے گا. ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے. تو کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے. یہاں مدد مانا دعا کے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی. ان کا نہیں جی نہیں جی، امی سے روٹی نہ مانگے. اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو. قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی. ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں. اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے. ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا. اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی. اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے. یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا. نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں. نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے. جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے. اچھا اللہ پیچھے رکھنے سے، یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ. اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے. نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے. عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے.
رسول اللہ کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کے نام کے اوپر، اور غداری کی ہے اپنے دین کے ساتھ، ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آگ تو یہ لگا رہا ہے، وہ آگ تو ایک دن تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ قرآن کے ملینز آف کاپیز دنیا میں موجود ہیں، ملینز آف حافظ قرآن ہے، قرآن کو کوئی آگ نہیں لگا سکتا، دنیا سے ختم نہیں کر سکتا۔ اصل جو چور چھپا ہوا ہے نا وہ تیرے اندر چھپا ہوا ہے، جو یہ علماء ہے، شیاطین، جنات اور انسانوں میں سے شیاطین، جو تمہیں یہ کہہ رہے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور تم کہتے ہو مفتی صاحب نے فرما دیا۔ سبحان اللہ، دنیا میں اگر کوئی مفتی صاحب لمبی داڑھی اور پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ آپ کو کوئی 2 نمبر چیز دے دیں، آپ ایک استری خریدنے کے لیے جائیں اپنے کپڑے کرنے کے لیے، اور اس پہ جعلی مور لگا کے وہ بندہ آپ کو وہ استری دے دے، اور آپ کو بعد میں پتا چل جائے اس نے دھوکہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مفتی صاحب نے فرما دیا استری شریف۔ آپ غصے میں بھرے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کہ تو داڑھی رکھ کے بےایمانیاں کر رہا ہے، کہیں گے نا۔ تو یہ داڑھی والے جو مولوی ممبروں پہ چڑھے ہوئے جھوٹ سکھا رہے ہیں آپ کو، ان کو کبھی آپ نے کہا نہیں؟ آپ فرق دیکھ لیں، جہاں آپ کی دنیا کا نقصان ہوتا ہے نہ آپ کو مفتی کی داڑھی نظر آتی ہے، ہو سکتا ہے آپ جا کے آگ لگا دیں اس کی داڑھی کوئی، لیکن جہاں آپ کا دین کا نقصان ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، وہاں لاکھ چیختے رہے کہ یار یہ مفتی صاحب آپ کو اپنے بابوں کا دین بتا رہے ہیں، کتابوں میں دین کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ تو یہ قرآن کی توحید کا ٹیسٹ نہیں تھے پاس کر رہے۔ ایک جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ کیا ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بات ختم ہو گئی۔ جو ڈیوٹیاں لائی ہیں جی بابیاں دیا، اور چھڑ دے ڈیوٹیاں لائی ہیں، کدھر مر گئے وہ بابے کہ آج ہزاروں ایکڑ کے اوپر یوٹیوب کی جو ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر رسول اللہ کے خلاف گستاخانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، بابا کدھر مر گئے؟ نگاہ مار کے کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے؟ اوے بابا جی کہا کرتے تھے نا جی امت مر جائے، امام مالک فرماندے نے کہ حضور دیاں گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت زندہ ہے، بدلہ نہیں لیندی۔ امام مالک فرماندے سن پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری۔ پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے۔ بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے۔ میں نے کہا تھا بابا جی رک جاؤ، صبر کرو، تو آڈے ہوتے کوئی اور شاید اللہ نے چھاڑ دیتی ہے۔ امت بعد مرے، پہلے تیرے بابے کیوں نہیں مر جاندے بابیا؟ جنہاں دی ڈیوٹیاں سن غوث کتب ابدال، انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا، وہ کدھر مر گئے؟ جو کل تک اپنے مریدوں کو یوں دیکھ کے تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے، آج اتنے بغیرت ہو گئے کہ وہ یوٹیوب سے ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کر سک رہے۔ لے جاؤ اپنے بابے تو، کسی کام میں نہیں نکلے، پہلے وہ مرن نا۔ امت تو بیچاری کچھ کر نہیں سکتی، بابوں کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں۔ او بابا لبو جی ڈیوٹی ہے اتنے جتنے ہارڈ ڈسک پہ ہیں اتنے جس غوث دی ڈیوٹی ہے انہوں لبو ذرا، اس سے میں 295 سیل آواں گا۔ امت مر جائے، تیرے بابے نہ مر جان، امت مر جائے۔ امت نو تے تسی مس گائیڈ کیتا ہے، شرک میں ڈبو دیا۔ او جی لاہور 1000 سال تو بابا بیٹھے ہے تے پال رہے لوگوں نو، چھڈ دے، آج چندے بند کر دینا گورنمنٹ، کتے پھرن گے دربارہ ہوتے تواڈے، صفائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بند کراؤ آج چندے۔ بابا پال رہا ہے، تواڈے چندے تے پلدے نے تے تسی کہہ دو بابا پال رہا ہے۔ شرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ یہ لوگ بات کرتے ہیں جی قرآن جل گیا تو پورے ملک کے اندر ہنگامے کھڑے کیے ہوئے، قرآن تم لوگوں نے جلایا ہے شرک پھیلا کے۔ ویسے تو کہتے ہو ہم سنی ہیں، سنی وہ ہوگا جو بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق جو رسول اللہ کے احادیث نقل ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرے گا، یا سنی وہ ہوگا جو اپنی پبلک کو یہ جھوٹ مشہور کرے گا کہ جی بغلے بت رکھ کے آندے سن تاں رفع الیدین ہوندا سی۔ واہ واہ، جس شخصیت کے ساتھیوں میں سیدنا عمر، سیدنا حمزہ، سیدنا علی جیسے دلیر اور اللہ کے شیر ہوں، اتنے لوگ بت رکھ کے تے حضور دے پیچھے آگے کھلوندے سر۔ اب گل کرنے لی کرو کوئی، سب کچھ جھوٹ نکلیا تھوڑا۔ قرآن کو آگ لگ گئی، تسی لائیے قرآن کو آگ۔ آپ لوگ دشمن ہیں اسلام کے، اس سے بڑی کیا دشمنی ہوگی؟ جو لوگوں کو کہتا ہے قرآن و سنت جوڑو، اس کو کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے بزرگوں سے ہٹا رہا ہے۔ جی بالکل اعلانیہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے بزرگوں سے آپ کی پبلک کو ہٹا رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ اپنے ساتھ جوڑوں، کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک، نہ میرا کوئی مدرسہ، ہاں نہ میری کوئی مسجد،
چندے آپ کو دیں, نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں. ہم توڑ رہے اس لیے نہیں ہے, آپ کے بزرگ ویسے اس لیے توڑتے تھے کہ کسی سے توڑ کے اپنے ساتھ جوڑیں. اصل میں نا انہوں نے یہی جرم کیا, یہ سمجھتے ہیں دوسرے بھی یہی کچھ کرتے ہیں. بندہ خود چور ہے نا, دوسرے کو ہی سمجھتا ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ایسے ہی ہوتا رہا ہے. لیکن آج جو شخص آپ پہ اللہ تعالیٰ نے مسلط کیا ہے نا, یہ شخص آپ کے بزرگوں سے توڑ کے اپنے ساتھ نہیں جوڑ رہا, یہ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. یہ نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کے ان پہ حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, اور نبی امت کے روحانی باپ. ہم تو اس شخصیت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جی, تنو اپنا ابا نہیں لبدا. وہ تو بیچارے شروع سے ہی بابوں کے مخالف ہیں. میں بابا نہیں, بہت سارے ہیں. تو پہلے بابیاں دا مخالف شیطان ہویا سی, او شیطان دے آپ بچیا تو بھی بابے دا ہی مخالف ہے. اور پھر نکے نکے ٹوٹے چلا کے آپ دیکھو مجھے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا ابتدا عشق ہے, ہوتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ تیرے ساتھ ہوتا ہے کیا. میں کہا جڑا بڑے بابے دا منکر جے او شیطان جے آج کل تے ساڈے بابیاں دا منکر او کون ہے. اس واسطے یہ جو چورن بیچ رہے ہیں اس کا نہیں بکے گا. وہ جی مجھے دین سمجھ آیا ہے. میں کہا بیٹھا برف والے کارخانے سے بہت باہر نکل ہے. نبی پاک نے تاج پتھر کھا دے, ماما تم باہر گیا ہمارے بولتے نہیں نکلتا, تیرے پیو نے پتھر کھانے میں, اور تیرے کو چنگا کے بابا کھا دے مریض بھی سینا. کمال والی بات ہے جناب. ایسے ہی بک بکانا شروع کیا, باہر نکل بہت کمال ہے. تو اسلام کا کام نہیں کرنا, صحیح دین بھلا پھر چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو. اور تیرے تو پہلوں بھی ایک ذکر میں لائق آیا سی جسائیاں انہوں مکا چھڑیا ترہنا تو بھی نہیں. کمال والی گل ہے, تو کریں گا کی اوے ابا لبیا کرو. جڑے دن تین لب جانا تینوں مسئلہ حل ہو جانا, تینوں ابا ہی نہیں لبن دے. ابا منو لبے ہے, تو لالی نہیں نکلا, تو نے اپنا ابا چھوڑ دیا. تمہارا ابا تو وہ تھا جسے قرآن میں تمہارا ابا ڈکلیئر کیا گیا تھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. کسی نے بغداد میں اپنا ابا بنا لیا, کسی نے اجمیر میں بنا لیا, کسی نے دیوبند میں بنا لیا, کسی نے بریلی میں بنا لیا. ابے تو تم لوگوں نے بدلے ہیں, ابا تو ایک تھا. اور تمہارے تو ایک ایک فرقے میں کتنے کتنے ابے ہیں. سنیوں میں 5 بڑے ابے بنا دیے تم نے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی اور غیر مقلد کے نام کے اوپر. شیعہ میں کتنے ابے بنا دیے, زیدیہ, اثنا عشریہ, اسماعیلیہ. پھر سنیوں کے حنفیوں کے اندر کتنے ابے بنا دیے, بریلویہ, دیوبندیہ, حیاتیہ, مماتیہ. ابے تو تواڑے نہیں پہ, اتنے ابے نے تواڑے کے گیڑے نہیں جاندے. ابا ایک کسی ابا لب لے آیا سی. ہاں, تم نے قرآن اور سنت کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر کے اپنے بابوں کی تعلیمات لوگوں کو سکھائیں. تو دیکھ لو پچھلے 1200 سال میں جتنی عزت تم لوگوں نے اکٹھی کی تھی نا, اس سے زیادہ مٹی پلید ہوئی ہے ان 12 سالوں کے اندر. 12 صدیاں نہیں اللہ تعالیٰ نے لی ہیں مٹی پلید کرنے کے لیے. 12 سالوں کے اندر آج تمہارے بابوں کی میمز بن رہی ہیں, ہاں کارٹون بن رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مذاق اڑا رہے ہیں. وہ بچے جن کے ابے یہ واقعات سن کے سبحان اللہ کہا کرتے تھے, اور بچے مذاق اڑا رہے ہیں. تو دیکھ لو یہ ذلت اور رسوائی, یہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے کہ 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے گرا دی کہ جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, جس کی پرورش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی. کون؟ موسیٰ بن عمران علیہ السلام. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چننا ہوتا ہے کہ کس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کون سا کام کروا دے. اور نہیں جی ساڑھے بزرگاں نے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیا, چھڑ دیو کلمہ تو تانوں بھی نہیں صحیح طریقے نال آندا, تجوید نال, نماز نہیں آتی, ترجمہ نہیں آتا. اچھا جی یہ دلیل ہے, جی دلیل ہے. تو سرکار ڈاکٹر ذاکر نائک نے اتنے ہندوؤں کو جو کلمہ پڑھایا ہے تو پھر یہ بھی بزرگ ہوئے. نہیں نہیں وہ تو ہی گمراہ ہے. ہاں آیا نا داڑ تلے ہون, ہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا. اور تواڈے بابیاں نے تے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جدوں 90 لاکھ دی آبادی کوئی نہیں سی. ہن اپنے بابیاں نو کہو کہ ہن ایک بندہ ایسا آیا جے جنہیں سارے بابیاں دے مننے والےاں نو انہاں تو تروڑ کے اس شخص سے جوڑ دیا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے سب تو بڑا بابا آ گیا جے ہن سامو اینو, لو سامو آ گیا جے بابیاں دا بابا. اگر یہی کرائٹیریا ہے تو نہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. ہاں بالکل ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے. لہٰذا کوئی دھونس نہ لگائے کہ کس نے کس کو کلمہ پڑھایا. آج جرمنی میں کتنے قادیانی ہیں جو کلمہ پڑھا کے غیر مسلموں کو
اپنے زوم میں مسلمان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، قادیانی کر رہے ہیں، تو کیا وہ اس کو حق پہ ہونے کی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے؟ بات کرنے والی کریں۔ جو کرائٹیریا آپ دوسرے کے ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنے لیے کیوں پیش کرتے ہیں؟ تو دشمنی کی آپ لوگوں نے قرآن کے ساتھ، سنت کے ساتھ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ قرآن حکیم، وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دی۔ بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا، جو ثابت ہی کوئی نہیں۔ قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا۔ قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا۔ یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار، ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا، امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر، انگلش کے اندر، اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے۔ دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں۔ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہا ہے، سرکار بالکل الٹ بات ہے، میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سب کی بات سنو۔ ہاں، وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا، وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو۔ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو۔ چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا۔ دیوبندی ہو اشری تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو۔ کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشری تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں، ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں۔ مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں، میں نے کہا مذہب بریلوی کو، میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے، اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے، میں 1977 میں پیدا ہوا ہوں، لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے، انہیں تو عربی آتی تھی، ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے۔ اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے، جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا۔ خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے، عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے، اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ اشری تھانوی سے پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں، ہم شیعہ کے سید فرمان شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ، تو یہ شاہی کوئی نہیں۔ اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ۔ تو یہ ترجمہ انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے، یہ تو کوئی نہیں کہے گا کمائی کے لیے کیے، تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے۔ ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں، مجھے بتائیں میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے۔ اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے سے ہی کیے تھے؟ ہاں، تو منہ اڑ کے بیٹھ گے۔ اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے میرے پرکھیں جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھا ایسی اللہ دے فضل نال جدوں انہوں نے کلمہ پڑھیا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا ہے شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں، اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے، وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا۔ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ترجمہ والا قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا۔ او حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ بن کے نکلتے ہیں، حافظ نہیں حافظ، انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا، اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتے جتھے آپ جانا سی۔ ہاں، تراوی کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے تو جس طرح جناب عید آئے گی تو او پہ عید داڑھی، اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ مفت کون پڑھا ہے تراویاں؟ ٹھیکے تے ہوندیاں نے۔ ہاں، یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا
کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے. آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. اچھا، حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے، قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ٹھیک ہے، ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر، قرآن اور سنت دو چیزیں. لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے. لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث. یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گئی جی، یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث. القرآن حجت لک او علیک. قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30 وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں، ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. کوئی شک نہیں. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا، کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے. اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے دین کو پس پش ڈال دیا، اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی، کان کھول کر سن لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. آپ حیران ہوں گے میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI. ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغثنی یا رسول اللہ. وہ سیدھا بھی ہوتا تھا، گول بھی ہوتا تھا، گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا. اغثنی یا رسول اللہ.
کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے, لیکن یہ جملہ تو نبی الاسلام نے امت کے لیے ٹانٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے, میں نے تمہارے کام نہیں آنا. کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکات نہیں دی, جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچ جائے, یعنی عام گائے کی زکات نہیں ہے, اور وہ چیخیں مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کرے, میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی الاسلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا. تو اندازہ کریں اللہ کے نبی الاسلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی, کوئی قسم نہیں چھوڑی, کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں, کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات. پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی الاسلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے, غدیر خم کا, صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. ہاں, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زائد ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام پھر ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. جو قرآن میں آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں. اس کو وائس ورثہ بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا, کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا, اور وہ ہو گیا. اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا, لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا, بالکل الٹ امت چلی. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تھے نا تو آپ علیہ السلام ممبر پہ آ کے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. کچھ الفاظ سنن نسائی کے, میجر پورشن جو ہے وہ صحیح مسلم ہے. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں, وہ سارے کام بدعتیں ہیں, اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں. اندازہ کریں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا, جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے, 86 ہجری میں فوت ہوئے, کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. قرآن وصی رسول ہے, خلیفۃ الرسول ہے, وصی رسول, جس کے اوپر آج سنی شیعہ 2 فرقے بنے ہوئے ہیں. سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر, وصی رسول نہیں. وصی رسول قرآن ہے, وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے, اور وہ نیچرل ہے, کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے. ہاں, 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے, 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید, اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید, اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا, یہ زندہ چیز چھوڑی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا, اور جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے اسی معجزے کی وجہ سے لاتے تھے. مجھے اللہ نے سب سے بڑا وحی کا معجزہ دیا ہے قرآن. میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے جنت میں جانے والے, کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن کی وجہ سے. اور بخاری مسلم میں آ گیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے قرآن کی وجہ سے. جامعہ ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے قرآن کی وجہ سے. یعنی قرآن مطلب یہ مردوں کو بخشنے کی وجہ سے نہیں, سرکار عمل کرنے کی وجہ سے. تو نبی علیہ السلام کا وصی, آپ کا خلیفہ, آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت, ہر چیز. صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو
میں نے ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا، تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکٹری کے طور پہ، اور کمال کا خطبہ دیا۔ 2 جملوں کا خطبہ ہے وہ بخاری میں آیا، لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے، یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی۔ اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ تھا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن۔ تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے۔ اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا، اس کتاب کو، کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے، نہیں، قرآن میں واضح آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے۔ یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا۔ ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ اب وہاں ترجمہ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتے، اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا۔ یہی مضمون سورہ شورا میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے، اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تو اب اس کے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں۔ بھائی تم ایکسپلین کرو، ہم نے بھی کر دیا۔ یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا، اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا، کمال کا خطبہ ہے۔ اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا۔ اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے،
اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں. قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے، اور نماز سے کوسوں دور ہے کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں. انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور. ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. قرآن کا مسلمان اور ہے، پاکستان کا مسلمان اور. ہاں، قرآن کا تو مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم آیت نمبر 31. دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا. اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. باقی اس پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حوالے سے. میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی اس پہ جو آپ سیکھ پاؤ رہے ہیں، سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے. اور دیکھیں جو مہنگے والے قرآن ہوتے ہیں نا ترجمے والے، ان کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کروں گا کھولے ہی نہ، وہ ادھر ہی پڑھا رہے. بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا. یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو واپس بھیجیں، ہم آپ کو نیا نسخہ دیں گے. پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو. یعنی پاکستان کے قانون میں، وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا، چلے جرم کہہ لیں اس کو. بھئی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے، وہاں عربی والے قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے، بڑا زبردست ہے. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر عربی نیچے اردو، انہوں نے پتا کیا کیا ہے، ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو. اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا وہ پڑھتا جائے. اچھا لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ 10 نیکیاں نہیں ملن گیا. سرکار تہاڈا ایک اردو دا صفحہ تہاڈی آنے والی نسلاں وچ اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا. دیکھیں نا اگر توحید ہی نہ ملی تو قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ جو قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ. قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ نہیں کر رہا ہے تو کیا کڑیا تو قرآن چوں. تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی. سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں. اور آج تو ماشاءاللہ جتنی میجر لینگویجز ہیں ان کے اندر قرآن پرنٹ ہو چکے ہیں. سعودی عرب کی گورنمنٹ اس حوالے سے بہت بڑا کام کر رہی ہے. جتنے حاجی جاتے ہیں نا، پہلے تو وہ عمرے والوں کو بھی دیتے تھے لیکن پھر ریسورسز کی وجہ سے ایشو ہوا تو اب صرف حاجیوں کو دیتے ہیں. جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے ہیں ان کو اردو زبان میں، انڈونیشین ہے تو ان کو انڈونیشین زبان میں، انگلش جاننے والے ہیں ان کو انگلش والا، وہ واپسی پہ ایئرپورٹ پہ وہ ایک فری کاپی دیتے ہیں. میں 2007 میں گیا تھا، مجھے بھی ایک کاپی ملی، میری وائف کو بھی ملی تھی. تو اس حوالے سے وہ بہت کام کر رہے ہیں. چلیں حاج عمرے پہ کوئی نہیں بھی جاتا، یہاں تو یار اپنے گھروں میں تو کم از کم آپ کوشش کریں کہ آپ ترجمے والے قرآن رکھیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. یعنی روزے کا مقصد پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری کیسی کہ روزے میں آپ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے. تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی وجہ سے میں نے حلال چیزوں کو بھی تھوڑے سے ٹائم کے لیے چھوڑنا ہے تو بقیہ کی زندگی میں میں نے بدرجہ اولا اجتناب کرنا ہے حرام چیزوں سے. اور یہی ہے تقویٰ، یہی اس کا مقصد ہے. الصوم عربی زبان میں روزے کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے. الصوم کہتے ہیں عربی میں رک جانے کو، اور شرعی اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دیگر خواہشات سے روکنے کا نام روزہ ہے. یہ اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے. باقی تو میں نے آپ کو بتایا پورا رکوع ہے اور احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں.
اس میں صرف مشکات ہی پڑھ لیں تو آپ کو ساری احادیث ایک جگہ پہ مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع کے اندر آگے چل کر رمضان مبارک کا بائی نیم ذکر بھی کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام بائی نیم قرآن کے اندر آیا. رمضان عربی میں رمضان، اردو میں ہم رمضان، ویسے ہم رمضان بولتے ہیں، رمضان تو لفظ غلط ہوگا، یہ رمضان، لیکن اردو میں چل جائے گا کیونکہ اردو کے اندر آپ نے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھنا ہوتا. تو وہ اسی رکوع میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں القرآن نازل ہوا. ھدی للناس، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یعنی کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں ہے ھدی للمتقین، ڈر جانے والوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی کے بغیر جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کے بعد اس نے اس امتحان میں ڈالا، بعد میں بھی جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا ہمیں اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. تو یہ تصور انسان کو ڈرنے پہ مجبور کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو رسپانس کرنا ہے. تو ھدی للمتقین بھی ہے، ھدی للناس بھی ہے، یعنی انسانوں میں سے وہ لوگ جو واقعی ڈر جائیں اس تصور سے کہ انہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ الفرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، جو سورۃ المائدہ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور اب یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. وہاں پہ اس کے لیے ورڈ آیا مہیمن، یعنی یہ نگہبان ہے اگلی کتابوں کے اوپر کہ ان کی کون سی باتیں درست ہیں اور کون سی ٹیمپرڈ فارم میں. یہ کتاب ان کے اوپر نگہبانی کرتی ہے. یہاں پہ الفرقان کہا گیا، اور خود ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی صحیح بخاری میں الفرقان کی ٹرم یوز ہوئی ہے. محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے والا حق پر ہے، آپ سے مخالفت کرنے والا باطل کے اوپر ہے. تو قرآن بھی الفرقان ہے اور رسول اللہ بھی الفرقان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، اب جو کوئی بھی تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے فَلْيَصُمْ، تو اس کا کام ہے کہ اس میں وہ روزے رکھے. اور پھر آگے اس کے احکامات آئے کہ روزے کی لینتھ کیا ہے، اس میں کون سی شرعی پابندیاں ہیں، جو لوگ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہیں، بیمار ہیں، ان کے لیے شرعی حکم کیا ہے، مسافر کے لیے کیا ہے، مریض کے لیے کیا ہے. پھر میاں بیوی کے تعلقات کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں. وہ آپ خود پڑھ لیجئے گا، اگر میں ایک ایک چیز کو اس طریقے سے ڈسکس کروں گا تو پھر تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا. لیکن چونکہ یہ ساری باتیں آج آٹومیٹکلی کور ہو جائیں گی ہمارے فقہی احکام و مسائل کے اندر انشاءاللہ تعالی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. نمبر 1 اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز قائم کرنا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ دینا. چوتھے نمبر پر حج کرنا اللہ کی راہ میں اگر استطاعت ہو. اور 5ویں نمبر پہ فرمایا رمضان کے روزے رکھنا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام کی بنیاد جن چیزوں کے اوپر ہے ان میں سے رمضان مبارک کے روزے ایک چیز ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اس نیت کے ساتھ کہ وہ تزکیہ نفس اپنا کرے گا، اللہ سے ثواب لینے کی امید جس کے اندر موجود ہے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں کا قیام کیا، قیام اللیل جسے آپ تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا.
اور جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو لیلۃ القدر تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے. یہ پچھلے دنوں جو میری شب برات سے متعلق ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی اس میں میں نے تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کر لی ہے کہ وہ سارے فضائل جو یہ شب برات کے لیے بتاتے ہیں وہ بیسیکلی لیلۃ القدر کے ہیں، جس کے بارے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالی جنت اور رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے یعنی دوزخ کے دروازوں کو بند فرما دیتا ہے، اور سرکش جو شیاطین ہیں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں قید ہوتے، سارے قید ہوں تو آپ کو جمعہ پڑھانے کے لیے کون آئے؟ سارے نہیں قید ہوتے، ظاہر ہے یہ تو سلسلہ برل اوورال ایک ماحول بن جاتا ہے نیکی کا کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. باقی جو انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، جو انسانوں میں شیاطین ہیں، وہ تو اسی طریقے سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رمضان میں دیکھیں شیاطین قید ہونے کا یہ فائدہ آپ دیکھیں کہ رمضان نشریات میں سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، آگے پیچھے نہیں اکٹھے ہوتے، اور وہاں پہ افطاریاں بھی اکٹھی کرتے ہیں، اور جو تھوڑا سا شیطان اندر باقی ہوتا ہے نا وہ انہیں مجبور کرتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو سب لوگ اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھتے ہیں، یا اپنے مدارس میں جا کے ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے، اگر کوئی پڑھ بھی لے غلطی سے تو بعد میں لوٹاتے ہیں. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس کا نام ہے الریان، اور یہ خالصتاً ان لوگوں کے لیے ہے جو رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرتے تھے. یعنی رمضان مبارک کی اللہ کے نزدیک یہ اہمیت ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہی روزہ داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا مخصوص کر دیا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. پھر ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے. پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جو شخص روزے رکھتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور ایک روایت میں آیا کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی خود اللہ جزا ہے اس کی. اور وہ اسی حدیث میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک دنیا میں جب وہ افطار کرتا ہے، ظاہر ایک آزمائش ختم ہوئی، اور ایک جنت میں جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، وہ اس کی الٹیمیٹ خوشی ہوگی. دنیا میں بھی ہم نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے جس کا افطار کا وقت جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو حرام کاموں سے روکا ہوا ہے، اگرچہ ان کے اندر اٹریکشن ہے، وہ ساری کی ساری نفسانی خواہشات کی تکمیل جنت میں ہونے والی ہے، تو وہاں پہ جا کے یہ روزہ کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی. پھر اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کی منہ کی جو سمیل ہے، بدبو ہے، وہ کستوری سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی کہ میری وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. پھر اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا اور خواہشات کو ترک کیا ہے، اس چیز کو یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے خوشی کے طور پر ایکسپٹ کرتا ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی کی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے روزہ ایک ڈھال ہے، فحش اور گناہ کے کاموں سے بچو، اور اگر کوئی تم سے روزے میں جھگڑنے کی کوشش کرے تو اس سے جھگڑا نہ کرو، اور بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے، تاکہ اگلے بندے کو بھی شرم آ جائے. ویسے بھی روزے کی حالت میں انسان کا دل ہی کو نہیں کرتا لڑنے کو، خصوصاً عصر سے لے کے مغرب تک، اس وقت تو کسی کی آواز بھی اچھی نہیں لگتی. تو ایک نیچرل ایک پریکٹس بھی ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے انسان کو، جو بھوکے لوگ ہیں
جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے ان کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے اور شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی اس طرح گزارنی پڑے تو کتنی مشکل ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے الحمدللہ. صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جو ذرا الارمنگ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اس کا روزہ جھوٹ بولنے اور گناہ کے کاموں سے نہ روک سکے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. یعنی اس کی روحانیت مر جائے گی. فرض تو ادا ہو جائے گا. بعض لوگ ان چیزوں کا سہارا لے کے وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, نماز میں بھی اگر کسی کی کنسنٹریشن لوز بھی ہو, اس کا جو روحانی پہلو ہے وہ کمزور ہوگا, فرضیت ادا ہو جائے گی. اسی طریقے سے روزے میں بھی وہ فرضیت جو ہے کھانے پینے سے اور شہوات سے رکنا جو اصل ہے روزے کی, وہ ایک فرض کے طور پر تو ادا ہو جائے گا, لیکن جو اس کی روحانی برکات ملنی تھی وہ پھر حاصل نہیں ہو سکے گی. اس کی طرف اشارہ ہے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز, ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے. لیکن اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے, اب یہ نہیں ہو سکتا ایک شخص جمعہ پڑھے اور پھر اگلا جمعہ پڑھے اور بیچ کے ساری نمازیں معاف ہو جائیں, نہیں. یا ایک رمضان میں مسجد میں آئے جس طرح اکثریت کرتی ہے, پھر اگلے رمضان میں داخل ہو. تو نبی علیہ السلام نے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ اس نے نہ کیے تو باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے اعمال کی برکت سے, لیکن کبیرہ گناہ جو ہے وہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا, کبیرہ گناہ آٹومیٹکلی نیکیاں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے کبیرہ گناہ شرک, جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, غیبت کرنا, چغلی کھانا, جادو کرنا, ماں باپ کی نافرمانی, قتل ناحق. یہ سارے بڑے بڑے جتنے گناہ ہمارے علم میں یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہے. یہ تو نہ نمازیں پڑھنے سے معاف ہوں گے, نہ جمعہ پڑھنے سے معاف ہوں گے, اور نہ ہی یہ روزہ رکھنے سے معاف ہوں گے, بلکہ یہ معاف ہوں گے جب کوئی شخص توبہ کرے گا. پھر وہ معاف ایسے ہوں گے کہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کیا آیت نمبر 69 میں. شرک جو کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے, قتل ناحق جو حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ ہے, اور تیسرا بدکاری. ان 3 گناہوں کا ذکر کر کے اگلی آیت میں فرمایا 70 نمبر میں کہ اگر کوئی ان گناہوں سے بھی توبہ کر لے سچے دل سے تو نہ صرف ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لہذا اللہ تعالیٰ سے کسی نے کٹی نہیں کبھی کرنی. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں میرا کتنا اگریسو سٹائل ہے, میری آپ قرآن کلاسز دیکھیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے. اس کے باوجود ہم نے کبھی اس چیز کی ترغیب نہیں دلائی کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر جائے کہ وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ ٹھیک ہے جی پھر مجھے کوئی نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ اتنا سخت ہے. نہیں, سختی اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے اعتبار سے بے فکرے نہ ہو جائیں. باقی جو توبہ والا ایلیمنٹ ہے بھائی وہ تو موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جامع ترمذی میں حدیث ہے. لیکن کسی کو یہ پتا تو نہیں کس وقت موت آ جائے, اس لیے پوری زندگی آپ نے اس طرح گزارنی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو قرآن میں ہے. دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم تابع فرمان ہو کر مرنا. ہر وقت تیاری رکھنی ہے, تو وہ اپنی جگہ ہے. لہذا رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا ایک موسم ہے. رمضان کی پریکٹس کی وجہ سے پھر بقیہ 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح طریقے سے رسپانس کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے. اور مور دین 50% مسلمان جو پریکٹسنگ ہوتے ہیں ان میں سے بھی 50% مسلمان وہ عموماً رمضان میں ہی نیکیوں کی طرف آتے ہیں اور بعد میں کچھ استقامت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کئی لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں, پھر نمازیں شروع کر دیتے ہیں, عورتیں حجاب شروع کر دیتی ہیں. تو یہ ہم نے اپنی زندگی میں رمضان مبارک کی برکات خود دیکھی ہے کہ رمضان جو ہے اس اعتبار سے ایک ٹرننگ مہینہ ثابت ہوتا ہے کئی لوگوں کی زندگی میں. کئی لوگوں کے لیے کوئی گھر میں جوان موت یا کوئی صدمہ وہ بھی نیکی پہ آنے کا ایک سبب بن جاتا ہے.
وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہیں تکلیف دیں گے تاکہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، وہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے۔ تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ نے ایک سمجھ لیں سگنلز رکھے ہوئے ہیں، جو انسان رسپانس کرے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر آ سکتا ہے۔ لہٰذا رمضان مبارک کو کیجول نہ لیں، پورے اہتمام کے ساتھ رمضان شریف کو گزاریں، جو فرض عبادات ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کریں، اور بعد کی زندگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے باقی نیکیوں کے اوپر بھی، خصوصاً نماز کے معاملے میں بالکل جو ہے نا وہ زیرو ٹالرنس ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اتنا کرٹیکل ایشو ہے ایمان لانے کے بعد کہ اتنے سخت الفاظ میں قرآن میں فتویٰ آیا ہے۔ سورہ روم میں آیت نمبر 31 میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم رکھنا، مشرک نہ ہو جانا کہیں، یعنی کتنی بڑی بات ہے یہ، یعنی شرک جو اللہ کے نزدیک اتنی سینسٹیو چیز ہے۔ عموماً لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی بت کے آگے یا قبر کے آگے جھکنا، اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ جو نماز بھی چھوڑتا ہے نا تو وہ مشرکین کی کیٹیگری میں جا کے فال کر جائے گا۔ اس سے بڑا کوئی فتویٰ ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر کسی کے دماغ میں کوئی خناس رہ گیا تھا نا تو وہ صحیح مسلم کی حدیث نے اسے نکال دیا، 246 نمبر حدیث، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں تو مسلمان ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہاں ظاہری کلمے کا احترام کریں گے، مر جائے گا جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں گے، لیکن اس کی زندگی میں اسے بتائیں گے کہ بھائی یہ شناختی کارڈ والے مسلمانوں تمہارے کلمے کا احترام ہو رہا ہے، ادروائز نماز چھوڑنے والا بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، قرآن کا فتویٰ ہے، نبی الاسلام کا فتویٰ ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو جامع ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ ابن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام صرف تارک الصلاۃ کو کافر سمجھتے تھے، جو نماز چھوڑنے والا ہے، اور کسی کو کافر نہیں کہتے تھے خواہ وہ کتنا ہی گناہ کرتا ہو، لیکن جو نماز نہ پڑھتا ہو صحابہ کرام اسے کافر سمجھتے تھے۔ نہیں جی، اب تو اس فہم کا بھی مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر کوئی کہ مجھے قرآن کا فہم نہیں ہے، ہمیں حدیث بتائیں، حدیث بھی بتا دی، حدیث کا بھی فہم نہ آیا، صحابہ کرام سے تو بڑھ کر کوئی قرآن و سنت کو جاننے والا نہیں تھا۔ جامع ترمذی میں ایک اور حدیث ہے کہ ہمارا اور مشرکین کا عہد نماز کی بنیاد کے اوپر قائم ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی شخص بیمار ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے وہ مسجد آ سکتا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے۔ یعنی جو گھر میں نماز پڑھے اس کے بارے میں بھی صحابہ کرام ڈرتے تھے کہ یہ منافق ہے، پتہ نہیں پڑھی اس کے نہیں پڑھی۔ تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے مرد کو مسجد میں نماز پڑھنی پڑتی تھی۔ صحابہ کرام کو کیا پتا تھا کہ ان سے بھی بڑھ کے بھی عاشقان رسول آنے والے ہیں، انورٹڈ کامز میں نماز ایک بھی نہیں پڑھیں گے اور کہیں گے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، نعرے ایسے ماریں گے کہ میں تو کہتا ہوں جو پرانے مسلمان ہیں وہ بھی شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ لیکن جب پریکٹیکلی باری آئے گی تو یہ حال ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، میلاد کے جلسے اٹینڈ کریں گے، صبح اٹھ کے فجر نہیں پڑھیں گے، میلاد کے دن کے جلوس اٹینڈ کریں گے، جب ظہر کی نماز کا وقت آئے گا لنگر لے کے گھر چلے جائیں گے۔ محرم کے جلوسوں میں عاشقان اہل بیت ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ مولا علی بھی نماز کے لیے جا رہے تھے تو شہید ہوئے، مولا حسین علیہ السلام بھی کربلا میں نماز کی حالت میں آپ کے اوپر تیر چلائے گئے، اور جب ظہرین کا وقت آئے گا تو آدھے سے زیادہ لوگ کہیں گے ساڑھے تھے کپڑے ہی پاک نہیں نے۔ تو میں اس میں پھر جب مجھے غصہ آتا میں کہتا ہوں یار تم اہل البیت کے ماننے والے اپنے آپ کو پاک ہی نہیں کر سکے، مسلمان اور پلید۔ تو یہ نماز کے معاملے میں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے ہمیشہ۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلا سوال، اور جس کا یہ مسئلہ حل ہو گیا اس کی اگلی منازل آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کے اگلے معاملات مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ
نماز اپنے نمازی کے حق میں قیامت والے دن نور، نجات اور دلیل، اللہ کے حضور چھٹکارے کی ایک دلیل اس کے پاس ہوگی. اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی، قیامت والا دن نہ تو اس کے لیے کوئی پولیس رات پہ نور ہوگا، نہ اس کی کوئی نجات کے چانسز ہیں، اور نہ اللہ کے حضور کوئی وہ دلیل پیش کر سکے گا. حتیٰ کہ اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ ایسے شخص کا حشر فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا، ولیعوذ باللہ تعالی. چاہے وہ جتنا مرضی دنیا میں دعویٰ کرتا رہے کہ میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں. پھر جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا نماز نہ چھوڑنا، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو پھر اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا. اس سے بڑی کوئی دھمکی ہو ہی نہیں سکتی، پھر اللہ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس رمضان میں ایک تو پریکٹس کریں کہ جماعت کے ساتھ نماز انشاءاللہ تعالی، اور پھر اسے کنٹینیو آگے چلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ چاند رات میں ہی جا کے جو ہے، پہلے جاتے ہیں نائی کے پاس شیو کروانے کے لیے، داڑھی نہیں رکھنی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اب اگر نیت کی ہے تو چلاؤ. اب تو خیر ہمارے نوجوان زیادہ تر داڑھی رکھ رہے ہیں، اگرچہ وہ فیشن کی وجہ سے رکھ رہے ہیں یا خرچہ بچانے کے لیے، ایک سلسلہ تو چل نکلا ہے. چھوٹی داڑھی رکھ لو، لیکن ایٹ لیسٹ اپنی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے قریب تو کرو. ایٹ لیسٹ گناہ کی کیٹیگری سے تو نکل جاؤ. ٹھیک ہے بڑی نہیں رکھنی، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی ہو کہ ایک مرد اور عورت کا فرق نظر آئے. تو اللہ کی وعید کم از کم. زکوٰۃ رمضان میں ہی دینی چاہیے. رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب زیادہ، بالکل زیادہ ہے. وہ تو احادیث میں ہے نا کہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. نوافل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، فرض کا 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. اور دوسرا حساب و کتاب رکھنا بھی آسان ہے، کیونکہ آپ کے اوپر زکوٰۃ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں، لیونر ایئرز کے اعتبار سے ہے. اور آلموسٹ 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق نکل آئے گا. ہاں، کیونکہ چاند کا سال 355 دنوں کا ہوتا ہے اور جو سولر ایئر ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے. تو ویسے ضروری نہیں آپ رمضان میں دیں، آپ زکوٰۃ ایڈوانس بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں دیں، پورے سال میں ڈیوائیڈ کر کے دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن حساب ضرور رمضان میں لگا لیا کریں، کیونکہ سال میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جس دن آپ بیٹھ کے حساب کریں. مثلا ابھی میری وائف کہہ رہی تھی کہ اس سال ہماری زکوٰۃ ڈبل بن جائے گی، کیونکہ پچھلے سال 1,05,000 روپے تولا تھا، اب 2 لاکھ روپے تولا سونا ہو چکا ہے. تو اب صاف تو لگانا ہے نا ہم نے. صاف نہیں لگاؤں گا تو میں بس بغیر صاف نہیں دینا رہوں گا. اور یہ اصل وجہ یہی ہے غربت کی پاکستان جیسے ملک کے اندر کہ زکوٰۃ کا سسٹم اسٹیبلش نہیں ہے. لوگ بغیر حساب کے ہی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ بغیر حساب کے اس لیے دیتے ہیں کہ حساب لگائیں گے تو زکوٰۃ کروڑوں میں بنے گی، بغیر حساب کے تو ایک افطاری کروانی ہوگی 2 لاکھ روپے دے کے. اور جی اسی حساب نہیں رکھی دا تے کاروبار حساب لا کے کر دیو. اتنے تے کہندے ہو اگر 360 روپے بل بنے نا، بلکہ 365 روپے، اور کوئی 360 دے، کہندے نہیں 5 پہلے رکھو، 360 بعد ہی لانگا، اتلے 5 پہلے دیو. تو جدو زکوٰۃ دی واری ہے حساب نہیں لائی دا. پاکستان میں لاکھوں لوگ ہیں ایسے جن کے پاس اربوں روپے ہے. 100 میں 2.5 روپے دینا بڑا آسان ہے، لاکھ کے پیچھے سال کا 2,500 دینا بھی آسان ہے، لیکن کروڑ کے پیچھے سال کا 2.5 لاکھ دینا اور ارب کے پیچھے سال کا 2.5 کروڑ نکالنا، ہر سال نکالنا، وہ ارب ہی کٹنا شروع ہو جائے گا سرکار. تو یہ کوئی نہیں دیتے زکوٰۃ پوری. لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں چیریٹی بہت دی جاتی ہے، سرکار جو دینی چاہیے اس کا 100واں حصہ بھی نہیں ہے. ٹیکس تو آپ دیکھ لیں چوری کرتے ہی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی کوئی نہیں دیتے. کم علمی کی وجہ سے ماضی میں مال کی زکوٰۃ نہ نکال سکے، ٹھیک ہے توبہ کر لے اور پرانے سالوں کا حساب لگائیں، جتنا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں وہ نکال دیں، اور باقی کے لیے اللہ سے توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے اپنے معاملات کو درست کر لیں. روزوں کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے عورتیں حیض روکنے کے لیے میڈیسن استعمال کرتی ہیں. بالکل کرنا چاہیے، ہم تو کہتے ہیں کریں. عمرے کے دنوں میں بھی ایسی میڈیسن یوز کریں. یہ نہیں ہے کہ پوری ساتھ آپ کے ساتھ ٹیم گئی ہوئی ہے اور آپ کے ساتھ یہ معاملہ بن جائے تو وہ خام خواہ لوگ پھر آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. ویسے تو حج کا جو پیکج ہے نا وہ تو انہوں نے 40 دن کا رکھا ہوتا ہے کہ سپوز اگر کسی عورت کو مینسز آ بھی جائیں تب بھی وہ طواف وداع جو اس نے کرنا ہوتا ہے نا وہ اتنا آپشن اویلیبل ہوتا ہے. یہ نہیں کرتے کہ وہ فوراً ہی آپ کو مدینہ شریف لے جاتے ہیں، نہیں. لیکن جو جاتے ہی 5-6 دنوں کے لیے ہیں تو انہیں میڈیسن ضرور یوز کرنی چاہیے، چاہے وہ عمرے کے لیے جائے چاہے اس کے لیے. اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. سعودی عرب میں 29-30 روزے کرنے کے بعد پاکستان عید کرنے آنا ہو تو پاکستان کے مطابق روزے رکھے جائیں گے. اگر تو 30 کی گنتی پوری ہو چکی ہے تو چاند کا مہینہ بخاری مسلم میں یا 29 کا ہوگا یا 30 کا، پھر تو پاکستان میں آپ روزہ نہیں رکھیں گے. یعنی آپ نے سعودیہ میں 30 روزے پورے کیے اور آپ ادھر پہنچ گئے اور پاکستان ابھی روزہ چل رہا تھا
تو اب آپ روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ 31واں روزہ نہیں ہوتا رمضان کا، لیکن اس دن آپ اعلانیہ کھائیں پیئیں گے بھی نہیں اور نہ آپ عید منائیں گے، کیونکہ عید آپ نے یہاں کے مطابق منانی ہے۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک قافلہ آیا تھا شام سے، تو ابن عباس نے ان سے جب پوچھا تو شام میں مدینہ شریف سے ایک دن پہلے چاند نکلا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا تم وہاں سے آئے ہو تو اب یہاں پہنچے ہو تو یہاں کے مطابق معاملات کو لے کے چلو گے، رہ گئے وہ لوگ وہ اپنے چاند کو دیکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ البتہ آپ یہاں آئے، سعودیہ میں 29 روزے رکھے تھے، یہاں آپ آئے یہاں 29واں چل رہا تھا اور چانس بھی ہے کہ 29 ہوں گے، لیکن آپ وہ روزہ رکھیں گے کیونکہ 30 تک تو ہے نا روزے، وہ آپ نے رکھنا ہے، لیکن 30 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ لوہے یا اسٹیل کی انگوٹھی مدد کے لیے پہننا، مدد کیا مطلب؟ کسی کو مارنے کے لیے ہوگی، ظاہر ہے انگوٹھی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ ہاں جی، جنت کا یاقوت ہے حجر اسود، ترمذی میں آیا اور بخاری مسلم میں ہے، حضرت عمر کہتے ہیں تو ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر جنت کا یاقوت کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا تو اس دنیا کا یاقوت کیا کرے گا کسی کا؟ نہیں پہن سکتے جی لوہے کی انگوٹھی، صرف چاندی کی مرد پہنے گا۔ مرحوم والد کے لیے سب سے اچھا صدقہ جاریہ بتا دیں۔ کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، یہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہے اس کو سپورٹ کریں، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اسے سپورٹ کریں۔ میں آن لائن کام کرتا ہوں، 80 سے 90% حلال ہے، اس کی پروموٹنگ کے لیے ہم عورتوں کی تشہیر کرتے ہیں۔ عورتوں کی تشہیر تو نہیں آپ کریں گے، باقی آپ کے سوال کاٹے ہوئے انہوں نے، وہ شاید اس قابل نہیں ہوں گے۔ دوسری پرچیوں پہ ہیں آج آلریڈی نہیں گزر چکے۔ قبر جنت کا باغ اور دوزخ کا گڑھا بن جاتی ہے تو ایک ہی قبر مختلف لوگ دفن ہوتے ہیں۔ اور بھائی یہ برزخ کا معاملہ ہے، سورہ المومنون آیت نمبر 100، یہ اس فزیکل ورلڈ سے تعلق نہیں رکھتی۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جہاں لوگ قرآن کے مجلس کے لیے جمع ہوتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، تو کتنے ہیں فرشتے؟ ڈیٹیکٹ کرو، یہ آخرت کی زندگی ہے، اس کا دنیا سے تعلق نہیں، یہ فزیکل ورلڈ سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ کیا ہمارا سارا رزق لکھ دیا گیا ہے؟ اگر لکھ دیا گیا ہے تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ دعا کا تعلق رزق مانگنے یا نعمتیں مانگنے سے نہیں ہے، دعا اوبلیگیٹری ہے ایک عابد کے اوپر، ایک غلام کے اوپر کہ وہ اپنے رب سے مانگے۔ قرآن میں ہے جو دعا نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ جس طرح 5 وقت نماز پڑھنا فرض ہے نا، اس طرح اللہ سے مانگنا ضروری ہے۔ اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب مجھ سے مانگے گا میں اس کی فلاں چیز مصیبت ٹال دوں گا، فلاں چیز اسے عطا کر دوں گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے تقدیر میں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی عمر میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور ایسے مال کیوں ہیں جن سے رزق میں، وہ تو بس بتا دیے تقدیر کا معاملہ دعا سے نہ بھی جڑا ہوا ہو، دعا ویسے ہی کرنا ضروری ہے۔ ایک نیک ترین امیر آدمی اور ایک غریب آدمی کی آخرت میں کیا فرق ہوگا؟ عام آدمی کو تو چھوڑ دیں، مسلم شریف میں آیا کہ جو غریب صحابہ ہے نا وہ امیر صحابہ سے بھی 40 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ تو آج بھی اس سے بھی بڑا ڈفرنس ہے۔ کیا آج کسی کے گھر اولاد ہونا اس شخص کو آزمائش میں ڈالنا نہیں؟ جی قرآن میں لکھا ہے تمہاری اولاد میں اور تمہاری بیویوں میں اور مال میں تمہارے لیے آزمائش ہے جی، تو اسی سے ہی آپ کو ٹیسٹ کیا جانا ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس معاملے کو لے کے نہیں چلیں گے آگے، یہ تو اسی طریقے سے آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں خالی پیپر دے کے تو فیل ہو جائیں گے، پیپر تو دینا پڑے گا۔ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد اس کے وارثین میں تقسیم ہوگی، اگر ایک شخص نے حرام کے ذریعے کمایا تو کیا اس کا گناہ وارثین کو بھی ہوگا؟ نہیں ہوگا جی، وہ گناہ کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اب وہ جو مال چھوڑ کے مر گیا اس کو آگ تو نہیں لگانی نا آپ نے، وہ جو حرام کمایا اس کا وبال اس کے اوپر ہے، آپ کے لیے وہ حلال ہے، وہ آپ کو ورثے میں ملا ہے۔ اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے۔ آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ حضرت بکر کو صحابی نہ ماننے والا، اس کے اوپر یار میں کافی دفعہ ویڈیوز میں بول چکا ہوں، یہ 2 الگ باتیں آپ نے اٹھائی تھی، بار بار نہیں اس کو ریپیٹ کرنا۔ دیوبند کا انجینئر محمد علی مرزا پہ فتویٰ میں نے پوری یہ ڈاکٹرن بتائی تھی۔ کیا سید امتی ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی امتی ہے، کیوں نہیں؟ یہ بیٹھے ہیں سید کہہ رہے ہیں میں امتی ہوں، آپ کو کس نے کہا وہ امتی نہیں ہے؟ ہمارے امتی نہیں ہے، رسول اللہ کے امتی تو ہے نا، محمد اور آل محمد، کیوں نہیں امتی؟ مجھے اپنے باپ سے بہت پیار ہے لیکن وہ اپنے پرانے بابوں اور پرانے قائد کو نہیں چھوڑتے۔ اس کا حال کیا ہے؟ اس کا حال ہے مجلس 50 دیکھیں اور حکمت سے انہیں سمجھائیں۔ میں نے طریقہ بتایا ہوا ہے۔ عقیقے کے بارے میں بتا دیں، قربانی میں ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ عقیقہ الگ سے جان دینی ہے، بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے وقت، تو پوری جان آپ نے دینی ہے، حصہ نہیں ڈال سکتے۔ یا بکرا دیں گے یا بکری، لڑکی کی طرف سے، اور لڑکا ہے تو 2 بکرے اور 2 بکریاں، دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ میری والدہ لکڑی کے تخت پر نماز ادا کرتی ہیں، وضاحت فرما دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لکڑی پہ نماز بہت اچھی بات ہے، نیچرل چیز ہے، اس کے اوپر
ٹکی بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ والی نیچرل ہے. اور یہ پرانے زمانے میں بڑا آسان کام تھا. اس سے آپ دیکھیں جو مسجد بیت کا کانسیپٹ ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بخاری مسلم میں ہے، صحابہ کرام کو حضور نے یہ یعنی ترغیب دلائی تھی کہ اپنے گھر میں ایک حصہ رکھو نماز کے لیے مخصوص، تاکہ اس کو پاک رکھنا آسان ہو. تو یہ جو لکڑی کا جائے نماز ہے نا، یہ پاک رکھنا بڑا آسان ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ پوری ایک سمجھ لیں علیحدہ سے ایک پلیٹ فارم